ہیں تو لامحدود، جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے اور ابن ماجہ میں، ان للہ 99 اسما، اس میں صرف ایک نام المنتقم، یہ تو ہے غضب والا، غصے والا، باقی تو 98 نام رحمت ہی رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، مغفرت، خزانوں والا، ملک والا۔ ایک چھری اگر کور میں ہو تو نہیں کاٹے گی نا، تلوار کور میں ہو، نیام میں ہو تو نہیں کاٹے گی، چاقو بند ہو نہیں کاٹے گا۔ بے شک اللہ کی جہنم بھی ہے، اور اس نے نافرمانی پہ جہنم کا فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تم دیکھو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں، تو یہ توقیفی نام ہے نا، اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ویسے، العفو، الرؤوف، البر، التواب، ادھر البر اور التواب، ادھر العفو اور الرؤوف، یہاں ہے المنتقم۔ سبحان اللہ۔ اب تم مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا ہے کہ جیسے جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ العفو الرؤوف، مہربان، درگزر کرنے والا، البر التواب، نیکی کو قبول کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ادھر بھی دو نام رحمت کے، ادھر بھی دو نام رحمت کے، اور اس کے بیچ میں ہے یہ دیکھو بند ہو گیا المنتقم۔ اب اس کی تائید میں تمہیں حدیث سناؤں، ان رحمتی سبقت، بولو، میری رحمت میرے غضب سے آگے چلی گئی۔ اور قرآن سنو، رحمتی وسعت، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی۔ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، امیدیں دلاؤ۔ کتنے لوگ ملتے ہیں کہا جی ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی، آپ کے بیان سن سن کر ہمیں جنت کی امید لگی، ہمیں اللہ سے پیار ہو گیا۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں جی بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر۔ سنو، یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے، کہ نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤ سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی۔ میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی، اوہ حالے او ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے، تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں،
یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں فرمایا، دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ علم علیم اللہ کی ذات ہے، علیم اللہ کی ذات، ہادی اللہ کی ذات، اور اللہ پہلی وحی میں کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ سکھانے والا بتانے والا صرف اللہ ہے، اور اس کو اس نے چھپا دیا تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ اقرا، پہلی وحی ہماری ہے اقرا، اور یہی امت سب سے جاہل چل رہی ہے۔ عجب حیرت کی بات، ہمارے قرآن کے پہلے 19 الفاظ اترے تو وہ علم کو لے کر اترے، پڑھائی کو لے کر اترے، لیکن یہ سارے بچے صرف پاس ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی سے کوئی غرض نہیں، وہ پاس ہو جاوی کسی طرح، ڈگری لب جاوے تو وڈی ساری نوکری لب جاوے، بس۔ یہ کوئی تالیاں بجانے کی چیز ہے؟ یہ تو افسوس کی چیز ہے۔ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ آپ کی یونیورسٹی کا کیا نام ہے، بہاریہ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، تکا لیتے صرف کام بولن کے بندہ کوئی نہیں ہوگا، صرف شفیق صاحب بیٹھے ہوں گے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر دو، باقی سب غائب ہوں گے۔ چونکہ یہ ساری میری جو نسل بیٹھی ہے انہیں علم سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف ڈگری چاہیے، اور ڈگری بھی وہ چاہیے جس پہ جاب مل جائے، بڑی اچھی ہینڈسم جاب مل جائے، بس۔ بچوں، جب تک ہم تم علم کے فقیر رہیں گے نا، ہم سر اٹھا کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علم کا فقیر عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے ذلت ہی ہے، پستی ہی ہے۔ جب تک تم بڑی ڈگریوں کے لیے باہر کی دنیا میں جا رہے ہو، سحری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ عصر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں، کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراویح کے وقت پڑھاؤ کہ ہن میں کیویں پڑھاؤں، اٹھیا ہی نہیں جاندہ، مجھ بن کے ڈٹھا پہ ہوندا۔ تو سحری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے، کچھ حصہ خالی ہو، اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں پوری مشین خالی چلے گی، تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے دونوں طرف معنی آتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، ابھی میں جسمانی بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا، جلا دینا یا جل جانا۔ تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا، 6-6:30 بجے تک چلے گا، تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی، اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی۔ پھر آپ افطاری جب کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افزا اور جام شیریں اور دودھ سوڈا، اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سنبھل کے پانی پئیں، اور
روم ٹمپریچر کا پانی پئیں، اس وقت معدہ گرم ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈی بلا ڈالنا، اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں، کوئی چانپیں ملاتے ہیں، کوئی پیس ملاتے ہیں۔ یہ افطاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو سادہ پانی سے روزہ افطار کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور پھر تراویح کا انتظار کریں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کا وہ ٹھنڈا پی لے، گرم کا ذوق ہے گرم پی لے، لیکن برائے مہربانی کئی چیزوں کا اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے۔ جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں، ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویکھو چنگا پیٹرول کی تھلبد ہے، اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی، چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے، اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ ابرو کا یہ جو پپوٹے کا بال ہے، یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی۔ ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتی۔ کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں؟ ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتی۔ تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی۔ تو اللہ کے واسطے ٹویوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو، سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور 7 اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنجبین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں، افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو، تو آپ آرام سے تراویحیں پڑھ لیں گے۔ تو تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں۔ اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں، اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں، تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوورالنگ ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہوگی۔ روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، تو اللہ کا نام رمضان ہے۔ یہ امام راضی کی روایت ہے۔ تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اسا سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے، لقد بات ہے ہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں گے، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے۔ سب سے لمبی ڈیٹیل ایمان والوں کے لیے ہیں 5 آیات، اور کافروں کے لیے ہیں 2 آیات، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے لیے ہیں 13 آیات، 13 آیات منافقوں کے لیے ہیں، 2 کافروں کے لیے ہیں، 5 اہل ایمان کے لیے ہیں۔ یہ بیان کر کے اس کے بعد اللہ نے نا ایک بہت زبردست بات کی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، تینوں سے بات کی ہے۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا نے کہا، یا ایہا الذین کفروا نے کہا، یا ایہا الذین منافقون نے کہا، یا ایہا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، جو اس وقت یہ 3 کیٹیگری ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے۔ ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے تو اس ایک بات کو اللہ بیان کیسے کرتا ہے؟ ایک تو یا ایہا الناس میں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا زبردست طاقتور وہ خطاب کر رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ بھی تو ہے نا، نہیں یہ نہیں ہے۔
اس میں ایک روب ہے اور ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے۔ اعبدوا ربکم، کل بھی میں نے عبادت پہ بات کی تھی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اعبدوا اللہ نہیں فرمایا، اعبدوا ربکم، پالنے والے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے دل نرم ہوتا ہے، دل جھکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مطالبہ کیا یہاں، وہی کل والی بات ہے اعبدو، کہ پوری لائف، پوری زندگی میں کچھ باتیں کوئی اللہ نے ڈھیر نہیں لگایا، کچھ باتیں ہیں چند، یہ کر لو، اور کچھ ہیں یہ چھوڑ دو۔ اس میں کرنے کی باتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، نہ کرنے کی باتوں میں کفر ہے، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور اس طرح کئی گناہ ہیں۔ تو چند باتیں ہیں یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اعبدوا ربکم، رب سے ہمارے اندر پیار کو جگایا، پھر اس کے بعد اپنے خالق ہونے کا احسان جتایا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنائے، صانع اسے کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیز بنائے۔ ہمیں صانع تو کہا جا سکتا ہے، خالق نہیں کہا جا سکتا۔ ہم نے کپڑے سے لباس بنایا، دھاگوں سے قالین بنایا، اللہ نے کل کائنات کو بغیر کسی چیز کے بنا دیا، کچھ بھی نہیں۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کچھ بھی نہیں تھا، ففتقناہما، ہم نے دھماکہ کیا، اور پھر ہم نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بدیع اسے کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے چیز بنائے۔ اس فون کا ایک پچھلا نمونہ ہے، اس پر یہ فون بنا ہے۔ اب ذرا سوچو کائنات میں کتنی مخلوق ہے، کسی ایک کا میٹیریل کوئی نہیں، کسی ایک کی شکل کوئی نہیں، کوئی شیر کے سامنے پکچر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ اللہ کے سامنے کوئی نہیں، اور اس نے کیا بنا دیا؟ بدیع، جو بغیر نمونے کے جو چاہے بنا دے، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی۔ تو کہا اعبدوا ربکم، میں تمہارا پالنے والا ہوں، والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پالنے والا بھی ہوں اور خالق ہوں، بغیر میٹیریل کے بنایا تمہیں، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تمہیں فرش بنا کے دی، والسماء بناء، آسمان کی بلڈنگ تمہارے اوپر کھڑی کی۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے۔ 2 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3% کو دیکھنے کے لیے 90 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 3%، 90 ارب لائٹ ایئر، اور 97% نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب دنیا ہے، حقیر سی چیز ہے۔ عمر نے فرمایا کہ پہلا آسمان کے مقابلے میں یہ دنیا ایسے ہے، زمین ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہو، اس کی اتنی بڑی چھت۔ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ چوتھے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو ایک لشکر جا رہا تھا، نہ اس کا اگلا سرا نظر آ رہا تھا، نہ پچھلا نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب سے وحی لے کے نیچے جا رہا ہوں، کب سے؟ آدم علیہ السلام، اور اوپر جا رہا ہوں، میں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں، اس کا سرا مجھے بھی نہیں معلوم، اس کی ابتدا انتہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ اور جبریل یوں کرو تو سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اتنا تیز
رفتار طاقتور فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آنکھ بند کر کے کھولو تو وہ یہاں ہوتے ہیں۔ پھر پانچواں آسمان کے مقابلے میں یہ چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے، پھر چھٹے کے مقابلے میں پانچواں انگوٹھی کی طرح ہے، ساتویں کے مقابلے میں چھٹا انگوٹھی کی طرح ہے۔ ساتواں آسمان جنت کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن وہ آسمان تک نہیں ہے، جیسے لینٹر ڈال کے آگے بڑھا دیتے ہیں نا، جنت ساتویں آسمان سے ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے، ادھر بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جبریل آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، شیشہ دکھایا، اس میں نقطہ تھا کہ یہ دیکھنا کہاں، کہ یہ میدان مزید ہے، وہ جو شیشے کے اندر نشان تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے جنت میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میدان میں اڑا ہوں لمبا عرصہ، میں اس کے آخر کو نہیں پا سکا، ٹھیک ہے۔ پھر کرسی اس سے بھی بڑی ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، ساتویں عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، موجیں اٹھتی ہیں، ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب سے اوپر عرش ہے، اور عرش کی لمبائی چوڑائی کون جانتا ہے۔ اب تھوڑا اپنی زمین پر آؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ جو میں نے تمہیں فرش بنا کے دیا، یہ 24,000 کلومیٹر ہے ٹوٹل، اور کائنات کتنی ہے میں نے ابھی آپ کو تفصیل سے تو نہیں بتائی نا، صرف ایسے بریف کی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات جس میں فرشتے جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، صرف 2 دن میں بنائی ہے، اور تمہاری یہ اتنی سی زمین کو میں نے 4 دن میں بنایا ہے۔ اب ذرا دونوں کی ریشو دیکھو کہ ہمارا تو سولر سسٹم 7.5 ارب مائل میں ہے، تھوڑا اوپر جاؤ تو زمین نہیں، پورا سولر سسٹم ہی نہیں نظر آتا، زمین تو تھوڑی دیر اوپر جاؤ تو غائب ہو جاتی ہے، تھوڑا اور اوپر جاؤ تو 7.5 ارب میل کا سولر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں طارق جمیل کی کیا اوقات، جیسے ایٹم نظر نہیں آتا، ہم اس کائنات میں ایٹم کی طرح ہیں، نہ دکھنے والی چیز ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات 2 دن۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کس رب کا انکار کرتے ہو، خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین کا گرے سٹرکچر بنایا، 2 دن پورے۔ اس آیت پر غور کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا 6 دن میں 2 سیکنڈ اللہ نے لگائے ہوں گے زمین بنانے میں، تو ایک دن جب اس کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری تو کھوپڑی آج تک گھوم رہی ہے۔ 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر اس پر پہاڑ لگائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس میں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے چیزوں کو سٹور کیا۔ دنیا تو ویسے ہی ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن اگر یہ کروڑوں سال بھی دنیا باقی رہے تو ان خزانوں کو نکال نہیں سکتے، اتنے خزانے ہیں۔ تو اس میں 50 کلومیٹر لیئر مٹی ہے، پتھر ہے، اور اس میں معدنیات ہیں، اور 24,500 کلومیٹر آگ ہے، یہاں بیچ میں آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی تک سمندر سے کتنا نکال سکا ہے کوئی، زمین سے کتنا کوئی نکال سکا ہے۔ تو قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین، 2 دن میں گرے سٹرکچر، 2 دن میں اس کو سارا تمہارے رہنے کے قابل کیا، فی 4 ایام، 4 دن
اس چھوٹی سی زمین پہ لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ کی. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقضاهن 7 سماوات، پھر یہ 7 آسمان اور جو کچھ اس کے اندر، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ، فی یومین، 2 دن میں. لا الہ الا اللہ. وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان کو اپنے حکم کے ساتھ باندھ دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. یہ سارا 2 دن، اور صرف یہ زمین 4 دن. ایک سانس اندر جائے اور باہر آئے، اس کے لیے کروڑوں سسٹم حرکت کر رہے ہیں. کروڑوں سے مراد ہے لامحدود سسٹم حرکت کر رہے ہیں. تو تب جا کے یہ سانس نکل رہا ہے اور اندر جا رہا ہے. ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. 21% آکسیجن ہے دنیا میں. اللہ 22% کر دے تو جلنے کے واقعات ہر طرف ہونا شروع ہو جائیں گے. صرف 1% بڑھا دے تو کوئی نظر آتی ہے گیج جہاں اللہ نے اس کو روکا ہوا ہو؟ اس کا حکم ہے. اگر 25% کر دے تو سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ 1% ہے، 1.5 کر دے تو سانس بند ہو جائیں گے. تو اس طرح پھر اگر اللہ، کتنی گیسز ہیں، اگر ان کو اللہ رنگ دے دیتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ منہ میں کیا جا رہا ہوتا، کیا نکل رہا ہوتا، ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہوتے. تو کہا میں سب کچھ میں نے 2 دن میں بنایا. جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ جنت کے جو 4 دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، اور نہر کو جدول کہتے ہیں. ہماری اردو میں دریا کے لیے الگ ہے اور نہر کے لیے الگ. عربی میں نہر دریا ہے، باہر سمندر ہے. تو اگر اس زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑے دریا میں ایک کنکر پھینک دیا، ایک روڑا پھینک دیا. تو اللہ کیا چیز بنا رہا ہے. ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 100 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو زمین کو تو طے کرنے میں گھوڑے کو 100 سال نہیں لگیں گے، چند سال میں ساری زمین کا چکر لگا لے گا. تو آرڈر دینے کے بعد احسان کیسا جتلایا ہے. تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، تھوڑے سے بینیفٹ پر سارا دن دکان کھولتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں. تو اعبدوا ربکم، اس میں اتنی ہیبت اور جلال ہے. اور اعبدوا ربکم نہیں ہے، اعبدوا ربکم، جلال ہے. کون رب؟ الذی خلقکم، جیسے تمہیں کچھ نہیں تھے اور بنا دیا. والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی بنایا، اور جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی بنائے گا. میں جب یہ ان کو دیکھتا ہوں نا نماز میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سارے ہم قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حشر ہوگا اس وقت. کأنہم جراد منتشر، قرآن میں آتا ہے. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا ایک لشکر اڑتا ہے. وہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے. پورا ایک لشکر ہوتا ہے، سورج بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، روشنی کو کور کر دیتے ہیں اسے. اور پھر وہ ایک دم کہیں گرتا ہے تو 1 منٹ میں ساری فصل بھوسا بنا دیتی. تو اللہ کہتا ہے تعالیٰ جیسے قیامت کے دن ایسے تم ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہو ایسے. اور پھر کیا طاقت ہے اس کے پیدا کرنے کی. روزانہ کتنے مر رہے ہیں اور مٹی ہو رہے ہیں. یہاں روزانہ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں. ایک بکری جو آج ذبح، ایک بکری کی مثال لے لو جو آج ذبح ہوئی ہے، اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، ہوٹل میں آ کے بنی ہے ایک ایک بوٹی کے. وہ 10 ملکوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے. اس کی ہڈیاں یہاں کتوں نے کھا لی ہیں، چیونٹیوں نے کھا لی ہیں.
جو باقی بچی وہ کرش کر کے کوئی اس سے میٹیریل بن جاتا ہے، اس کی کھال بک کے کسی اور ملک میں چلی جاتی ہے، سینگ اور اس کے پاؤں کے کھر وہ یہیں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بکری ہے، اور ایسی کروڑوں بکریاں روزانہ۔ تو آج جو کالے رنگ کی بکری ذبح ہوئی ہے اور اسے 10 ملکوں کے لوگوں نے کھایا ہے، اور وہ 10 ملکوں میں پھیلی ہے، زندہ ہو جائے ایک نہیں تو کھرب بکریاں زندہ کرے گی۔ کیا طاقت ہے